आ गई ہے وہ خبر اور نیوز جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی کہ نئے سیزن کی شوٹنگ کب سے شروع ہو رہی ہے اور یہ کہ ٹریلر اور ٹیزرز کب سے آنے شروع ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ پہلی قسط کب سے آنی شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ لیک ہونے والی خبریں بھی سامنے آئی ہیں جن کے مطابق بلکہ یہ کہنا چاہیے ہے کہ ان خبروں میں آنے والے سیزن کی کچھ تصویریں یا جھلکیاں ریلیز ہو کر یا لیک ہو کر سامنے آئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آنے والے سیزن میں عثمان غازی کے ساتھ مزید کون کون ہوگا اور ان کے ساتھ کون کون سے کردار شامل ہوں گے یا دکھائے جائیں گے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس بار بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ کورش عثمان کے پہلے سیزنز میں نہیں دیکھ پائے اور دیکھنے کی تمنا کرتے رہے ہیں، مگر آپ کی یہ تمنا پوری نہیں ہو پائی۔ تو یہ جو تشنگی رہ گئی تھی یہ اب اس سیزن میں اور آنے والے سیزنز میں مکمل کر کے پیش کی جائے گی، اور اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے تفصیلات پیش کریں گے کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے جو کورش عثمان میں پہلے نہیں ہوا اور اب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کورش عثمان کے آنے والے سیزن کی۔ کورش عثمان کے آنے والے سیزن کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے اور یہ مصدقہ اطلاع ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے سیزن کی شوٹنگ 1 ستمبر سے شروع ہوگی، یعنی اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے شوٹنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک زبردست خبر ہے اور اس خبر سے کئی ساری باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، جن کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 1 ستمبر کو شوٹنگ شروع ہوتی ہے تو آنے والے 15 سے 20 دنوں میں، یا پھر آپ زیادہ سے زیادہ کہہ لیجئے کہ 15 سے 25 دنوں میں، یا 15 سے 25 ستمبر کے درمیان میں پہلا ٹیزر یا ٹریلر جاری کیا جا سکتا ہے، یعنی اس نئے سیزن کا، اور پھر اس کے بعد ستمبر کے آخر میں یا پھر اکتوبر کے شروع میں یا پھر درمیان میں نئے سیزن کی پہلی قسط بھی نشر کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ فی الحال یہ طے نہیں ہے کہ کس تاریخ کو قسط آئے گی، لیکن جب ٹریلرز وغیرہ سامنے آئیں گے تو پتہ چل ہی جائے گا کہ کس تاریخ کو قسط آ سکتی ہے یا آئے گی۔ اس کے علاوہ اس خبر سے ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے، اور لیک ہونے والی خبروں نے بھی اس حوالے سے اشارہ کیا ہے اور پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ اداکار جن کا آنے والے سیزن کے لیے انتخاب ہو چکا ہے اور انہیں ڈرامے میں شامل کیا گیا ہے، وہ اس وقت سیٹ پر موجود ہیں اور ان کی وہاں ٹریننگ چل رہی ہے، اور یہ سب لوگ گھوڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور اس طرح کے جو مشکل کام ہیں ان کی مشق کر رہے ہیں، یعنی ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور دن رات ان کے اسی مصروفیت میں گزر رہے ہیں۔ اور سیٹ پر عثمان غازی ہیں، ان کے ساتھ ہیں اورحان غازی، ساتھ ساتھ علاؤالدین ہیں، گونجا ہے، بوران ہے، جہر کوتاہی بھی موجود ہیں، اور اس طرح کے دیگر کئی سارے کردار موجود ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں سیٹ سے مزید کئی ساری لیک ہو کر خبریں ہمارے سامنے آئیں گی، تصویریں بھی آئیں گی، ویڈیوز بھی آئیں گی اور آفیشیل بھی آ سکتی ہیں۔ تو جیسے ہی کچھ سامنے آتے ہیں ہم آپ کے سامنے ضرور تازہ بتازہ پیش کریں گے۔ آنے والے سیزن کے حوالے سے جو سب سے اہم خبریں ہیں وہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے، لیکن فی الحال آپ یہ سن لیجئے کہ آنے والے سیزن کے لیے تیاریاں فل عروج پر ہیں اور زبردست قسم کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور ان تیاریوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے عثمان غازی کا محل، جو نئے سرے سے تیار کیا جا رہا ہے اور اسے نئی لک دی جا رہی ہے، اور اس میں بہت ہی زبردست طریقے سے کام جاری ہے اور بہت کچھ نیا لایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ AI کی مدد سے بنائے گئے چند نقشے بھی اس کے لیک ہو کر سامنے آئے ہیں، جن میں سے ایک تصویر ہم آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہے ہیں، جبکہ تعمیراتی کام تو چل ہی رہا ہے، اور جو کام چل رہا ہے اس کی بھی کچھ تصویریں آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر آ رہی ہیں، اور یہ تصویریں بھی آفیشیل سامنے نہیں آئیں بلکہ لیک ہو کر ہی سامنے آئی ہیں، اور یہ فی الحال واضح بھی نہیں ہے کسی حد تک۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ تاریخی طور پر عثمان غازی کو بادشاہ کا لقب دیا گیا تھا، یعنی انہیں سلطان نہیں کہا گیا تھا۔ عثمانی جو سلطان تھے ان میں سے جو پہلے سلطان تھے جنہیں سلطان کا لقب دیا گیا تھا وہ عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ عثمان کے محل کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تصویر عثمان غازی کے اوطاق کی بھی آئی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں بیٹھ کر حکومت سنبھالی جاتی ہے، یہ تخت لگایا جاتا ہے اور جہاں دیوان منعقد کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک تصویر بورسا کے قلعہ کے ہتھیاروں کی بھی آئی ہے، اور ان میں تلوار شامل ہے، ڈھال شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دور تک آواز پہنچانے کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا تھا وہ بھی موجود ہے، اور
ان چیزوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آنے والا سیزن میں ہمیں سب کچھ نیا دیکھنے کو ملنے والا ہے، اور اس میں تعمیرات سے لے کر لباس، اور لباس کے بعد ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ ہر چیز نئی ہو سکتی ہے، لوکیشنز بھی نئی ہو سکتی ہیں، یعنی بہت کچھ ہوگا جو بالکل نیا ہو کر سامنے آنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک نیا زمانہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور پچھلے زمانے میں یعنی پچھلے سیزن میں اور آنے والے سیزن کے درمیان سالوں کا وقفہ ہے، اور اس دوران عثمان غازی اور ان کی بیگم مالون خاتون بوڑھے ہو چکے ہوں گے، پورا محل وقوع چینج ہو چکا ہوگا، اور امید یہ ہے کہ اب قبیلہ نظر نہیں آئے گا بلکہ محل نظر آئیں گے، بازار نظر آئیں گے، اور آنے والی کہانی کا جو تھیم ہے وہ یہ ہوگا کہ عثمان غازی بوڑھے ہوں گے، اور ان کے بیٹے اورحان یا ان کی مزید اولادیں جو ہیں وہ بھی اس سیزن میں شامل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عثمان غازی کا ایک خاندان اور فیملی جو ہوگی وہ بہت بڑی مقدار میں یا بہت بڑی تعداد میں اسکرین پر نظر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عثمان غازی تو ظاہر ہے کہ اوطاق تک ہی محدود رہیں گے، اور وہ بیمار بھی ہوں گے، جبکہ اورحان غازی میدان میں اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے ساتھ ہوں گے تربت غازی، عبداللہ میخائیل کوسس، آق تیمور اور دیگر کردار ہوں گے۔ یعنی کہ آنے والا سیزن نئے چہروں سے بھرپور ہوگا، اور بہت کچھ زبردست قسم کا ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے۔ سوال مگر یہاں یہ ہے کہ کیا آپ آنے والے سیزن کے لیے ایکسائٹڈ ہیں؟ اگر ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹس میں ہمیں اپنی ایکسائٹمنٹ کا ثبوت بھی پیش کیجئے، اور زبردست قسم کے کمنٹس کیجئے۔ اور آخر میں ہم آپ کو ایک زبردست اور بہترین شاندار قسم کی خبر دے کر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی اوپر بتایا ہے کہ آنے والا سیزن نئے چہروں سے بھرپور ہوگا، اور اس سے پہلے ہم آپ کو یہ خبر دے ہی چکے ہیں کہ کہانی لکھنے والے جو لوگ ہیں، یعنی جو پہلے تھے، ان کو ڈرامے سے الگ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈرامہ بنانے والے لوگ یعنی ہدایت کار یا پھر ڈائریکٹر وہ بھی تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ تو اب نئی اور تازہ خبر یہ ہے کہ ان تمام چہروں کے ساتھ یعنی نئی چیزوں کے ساتھ اگر کہانی وہی پچھلے سال والی ہی رکھی جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور سب کچھ پہلے جیسا ہی ہو جائے گا، یعنی خراب ہو جائے گا۔ تو اب تازہ خبر یہ ہے کہ محمد بزدار نے خود کہانی لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب عثمان غازی کے بعد جو ہے آگے اورحان کی کہانی وہ خود تحریر کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمان غازی کی کہانی محمد بزدار کی نگرانی میں لکھی گئی ہے، مگر وہ کہانی لکھنے والوں میں شامل نہیں تھے، یعنی وہ مشورہ دے دیا کرتے تھے کہ ایسا کر لیا جائے اور ویسا کر لیا جائے، مگر کہانی لکھنے والی ایک پوری ٹیم موجود تھی، اور وہ اپنی مرضی سے کہانی کو یہاں وہاں کا رخ دے دیا کرتی تھی۔ جبکہ ارطغرل غازی کے ابتدائی 3 سے 4 سیزن کی جو کہانی تھی وہ محمد بزدار نے خود لکھی تھی، اور اسی لیے وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہوئی تھی، اور بہت مزیدار چیز بھی بنائی گئی تھی۔ تو اب جو غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں امید ہے کہ وہ اب درست کی جائیں گی، اور محمد بزدار خود اس کہانی کو لکھیں گے، اور اسی لیے یہ ایک باکمال اور بے مثال چیز بننے والی ہے، اور اسی لیے ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے شاندار خبر ہے۔ اگر محمد بزدار خود یہ کام کرتے ہیں یعنی کہانی لکھتے ہیں تو یہ کہانی بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی شاندار ہوگی۔ آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ خبر سن کر کیسا لگا ہے، اچھا لگا ہے یا نہیں لگا ہے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔